هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، مدینہ منورہ کے اندر انصار میں سے ایک شخص جس کا تعلق بنو نجار سے تھا، اس نے قتل کر ڈالا ایک شخص کو، اور وہ شخص مقیس بن دبابہ نامی شخص کا بھائی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعے کا علم ہوا تو آپ نے مقتول کی دیت ادا کر دی، لیکن جو مقتول کا بھائی تھا یعنی مقیس بن دبابہ، اس کے دل کے اندر غضب کی آگ بھڑکتی رہی، اس نے معاہدے کی پاسداری نہ کی، اور چند دن کے بعد اس نے اپنے بھائی کے بدلے میں ایک اور شخص کو قتل کر ڈالا۔ جب حضور علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کو حرم کے اندر اور حرم کے باہر کسی جگہ بھی پناہ نہیں دوں گا، اور صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جہاں پر یہ ملے اس کو قتل کر دیا جائے، تو فتح مکہ کے دن اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اول ما یقضى بین یوم القیامت الدماء، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل ہے، قتل ناحق۔ لوگوں کے درمیان اللہ کے نزدیک قیامت کے دن جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے وہ قتل ناحق ہے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر قیامت کے دن مواخذہ دو قسم پر ہوگا، ایک حقوق اللہ کے اندر اور ایک حقوق العباد کے اندر۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے جس چیز کا مواخذہ ہوگا وہ نماز ہے، نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کے متعلق مواخذہ ہوگا۔ اور حقوق العباد کے اندر قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق مواخذہ ہوگا وہ کسی مسلمان بھائی کا قتل ناحق ہے، جو دنیا کے اندر ناحق قتل کیا گیا اس کے متعلق مواخذہ ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک مقام پہ اس طرح فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ساری دنیا کا ٹل جانا، ساری دنیا کا فنا ہو جانا کسی مسلمان کے مقابلے میں یہ حقیر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس
مسلمان کا قتل ناحق وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا فنا ہو جائے اور ساری دنیا ختم ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ حیثیت نہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور آسمانوں کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہے، اگر کسی ایک مومن کے اندر، کسی ایک مومن کے خون کے اندر، ناحق خون کے اندر شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کے اندر اوندے منہ ڈال دے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مومن کے خون کی اتنی عظمت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرما رہے تھے کہ اے کعبہ، تیری حرمت کتنی عظیم ہے اور تیری خوشبو کتنی لطیف ہے اور تو کتنا پاکیزہ ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، کہ اللہ کے نزدیک کسی مومن کے مال و جان کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی عظمت اور رفعت زیادہ ہے۔ ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر کوئی ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ارادہ قتل کیا، کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، ہتھیار اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اگر قتل کا ارادہ کرنے کی وجہ سے ہتھیار اٹھاتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے یہ وعید آئی ہے، تو جو شخص اس ارادے کی تکمیل کر دے تو اس سے بڑا اور کوئی مجرم نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جگہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ اور فرمایا جنت کی خوشبو کے متعلق یہ ہے کہ وہ 40 برس کے راستے سے آتی ہے، لیکن جو کسی مسلمان بھائی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا